ہیں اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں عزمت معہم الخروج الی الحج، میں نے ارادہ کیا 1 سال حج پہ جانے کا، میں نے کیا کیا؟ ارادہ کیا حج پہ جانے کا، طواف کعبہ کرنے کا، زمزم کو پینے کا قصد اور ارادہ کیا۔ فرماتے ہیں اب میں نے اس سفر پہ جانے سے پہلے اس سفر کا جو زاد راہ تھا، جو خرچ تھا، جو سامان مجھے ضرورت تھا، میں نے 500 دینار اپنی آستین میں ڈالے۔ ثم خرجت الی السوق، میں بازار کی طرف چلا، لاشتری آلۃ الحج، تاکہ جاؤں احرام حج خرید کر لاؤں، جاؤں جو میں نے سفر مبارک کرنا ہے اس کے لیے سامان خرید کر کے لاؤں۔ فرماتے ہیں جب میں بازار میں پہنچا، آردتنی امرأۃ فی الطریق، مجھے راستے میں حیا کے لباس میں ملبوس، سکڑی ہوئی، سمٹی ہوئی، با حیا باوقار، بردبار لہجے کی مالکہ ایک محترمہ میرے راستے میں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا وہ حاجت مند تھی، ضرورت مند تھی۔ فرماتے ہیں وہ مائی صاحبہ جب میرے سامنے آئی اور اس نے آ کر کہا انی امرأۃ شریفۃ، میرا نسب جہاں جا کر ملتا ہے اسے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، میری رگوں میں جو خون ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ لفظ شریف اور شریفہ چند صدیاں پہلے یہ سید زادوں کے لیے بولا جاتا تھا، کسی اور کو شریف نہیں کہا جاتا تھا، لیکن آج یہ لفظ متروک ہو گیا، استعمال نہیں ہوتا۔ وہ مائی صاحبہ کہنے لگی انی امرأۃ شریفۃ، میں مولا علی کی بیٹی ہوں، سیدہ زہرا کی میں بیٹی ہوں، اور ولی بنات اورات، میری کئی بیٹیاں ہیں اور ان کے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے بھی نامکمل ہیں، لباس بھی نامکمل ہیں، چادریں بھی نامکمل ہیں، اور والیوم الرابع ما اکلنا شیئا، آج 4تھا دن ہے میری بچیوں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے میری بچیوں نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے پتا چلا ہے تم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو، مجھے پتا چلا ہے تم زمزم کے پینے کی تڑپ رکھتے ہو، مجھے پتا چلا ہے تم احرام کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہو، لیکن آج سودا کرنے کا وقت ہے، حج کا موقع پھر مل جائے گا، لیکن آج مصطفیٰ کے خون کی خوشبو تیرے پاس آئی ہے، میری بچیوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، 4 دن ہو گئے ہیں۔ بندے کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، اور جس کو 4 دن کھانا نہ ملے اس کی طبیعت کتنی عجیب ہوگی، اس کی بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ کہا ہو سکے تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں میں تذبذب کا شکار ہو گیا کہ کروں تو کیا کروں، آیا کہ حج پہ جاؤں طواف کعبہ کے لیے میں یہ پیسے جو میں نے آستین میں رکھے ہیں یہ رکھوں، یا پھر میں جو سیدہ زہرا کی بیٹی آئی ہے اس کو یہ دے دوں۔ فرماتے آخر میں نے فیصلہ کیا حج کا موقع زندگی میں پھر بھی مل جائے گا، لیکن رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت کا موقع بار بار نہیں آئے گا۔ فرماتے فطرحت ال500 دینار فی طرف ازارہا، فرماتے ہیں میں نے 500 دینار اٹھائے مائی صحبہ کے آنچل کی طرف پھینکے، میں نے کہا یہ 500 دینار ہیں قبول کر لیں، لیکن اتنا کیجئے گا محشر کے میدان میں جب میرے رسوائی کا موقع آئے تو کم از کم اپنے نانا جان اپنے بابا جان کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیجئے گا، میری بگڑی بن جائے گی۔ فرماتے ہیں میں 500 دینار دے کے آ گیا، حج والوں نے حج کی تیاری کی، احرام باندھے، قافلے چلے، رخت سفر باندھا، میں گھر میں بیٹھا رہا، لوگ حج کر کے فخرج الناس وحجو، لوگوں نے حج بھی کیا، وعادو، اور جب حج کر کے لوٹے تو میں نے کہا میں اخرجو للقاء الاصدقاء والسلام علیہم، میں جاؤں گا ان کو جا کر سلام بھی کروں گا
اور پھر حج کی مبارکباد بھی دوں گا، طواف کعبہ کی سہانی کہانیاں بھی سنوں گا، زمزم کے میٹھے خوبصورت چشمے کے بارے میں بھی باتیں سنوں گا۔ فرماتے ہیں اب میں گیا حاجیوں کے پاس، میرے اس قبیلے میں جتنے لوگ حج کر کے آئے، ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، یہ تاریخ ساز جملہ دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، فرماتے وہ بزرگ کہتے فَكُلَّمَا لَقِيتُ صَدِيقًا، میں جب بھی کسی دوست حاجی سے ملتا میں کہتا قبل اللہ حجک، اللہ تیرا حج قبول کرے۔ وہ بدلے میں مجھے کہتا قبل اللہ حجک، اللہ تیرا بھی حج قبول کرے۔ میں کہتا اللہ تیرا حج قبول کرے، وہ مجھے جواباً کہتا قبل اللہ حجک، اللہ تیرا بھی حج قبول کرے۔ میں نے کہا ایک بھول گیا ہے، چلو اس کی طرف سے سہو ہو گیا۔ میں دوسرے کے پاس گیا، میں نے کہا قبل اللہ حجک، اللہ تیرا حج قبول کرے۔ اس نے بھی مجھے کہا اللہ تیرا بھی حج قبول کرے۔ میں جس حاجی کے پاس جاتا رہا میں اسے حج کی مبارک دیتا، وہ بدلے میں مجھے حج کی مبارک دیتا۔ آخر سوچ میں پڑ گیا، فکر میں غلطاں ہو گیا۔ اسے دینا سمجھ آتا ہے کہ وہ طواف کعبہ کر کے آیا، لیکن میں نے تو حج کیا نہیں، میں تو گھر میں بیٹھا رہا، تو یہ حاجی مجھے کیوں کر مبارک دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اسی سوچ میں غلطا گھر لوٹا۔ فلما کان اللیل، جب رات کا اندھیرا چھایا، رات چھائی ادھر مقدر جاگا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور حضور نے خواب میں زیر لب مسکرا کے فرمایا اغست ملعوفن، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ، جنت میرے پاس خود چل کے آئی تھی۔ وَأَغْنَيْتَ ضَعِيفًا، تو نے میری بچی کی مدد کی، طواف کعبہ چھوڑ دیا، حج بیت اللہ چھوڑ دیا۔ حضور کیا کرتا؟ آپ کی آل نے ہمیشہ دینا سیکھا ہے۔ ہاں جی، جنگ موتا ہو یا پھر کربلا کا موقع ہو یا جنگ احد ہو، ہر جگہ آپ کے خاندان نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ آج میں اپنی جان تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن 500 دینار تو دے سکتا تھا۔ اب حضور فرماتے ہیں اگر تو نے میری بیٹی کو خالی نہیں لٹایا تو اللہ نے بھی انعام دیا۔ جب میں نے گنبد خضرا میں بیٹھ کر تمہارے یہ قربانی کا انداز دیکھا، سألت اللہ، میں نے اللہ سے مانگا۔ اللہ نے کیا کیا؟ خلق اللہ فی صورتک ملکن، اللہ نے تیری شکل میں، تیری صورت میں، تیرے نقش و نین میں ایک فرشتہ پیدا کیا، یحج عنک فی کل عام۔ یہ مبارک دینے والے بھی سچے تھے، تم بھی سچے تھے، کیونکہ جب وہ طواف کر رہے تھے انہوں نے فرشتے کو تیری صورت میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے دیکھا ہے، زمزم کو پیتے ہوئے دیکھا ہے، صفا مروہ پہ دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تو سچے تھے، انہوں نے دیکھا ہے تو مبارک دے رہے تھے۔ اور سنو، تم نے میری بیٹی کی مدد کی ہے، اب تم حج کرو نہ کرو، ہر سال قیامت تک جو ہے یہ فرشتہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور اس کے طواف، اس کے حج کا ثواب اللہ تمہارے نامہ اعمال میں شامل کرتا رہے گا۔